अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नया मोड़ आ गया है सानिया बहावल नगर में इबरतनाक सरेंडर के बाद। जी हाँ, पुलिस और फॉर्म 47 की वज़ीर आला का शर्मनाक सरेंडर। उसके बाद एक नए बयानिए ने जन्म लिया है। जब अवाम का इतना बड़ा रिएक्शन आया है तो वो लोग जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं, आइन से बालातर समझते हैं, अदालतों से बालातर समझते हैं, पार्लियामान से बालातर समझते हैं, अवाम को बूट की नोक पर रखते हैं, अब वो नया बयानिया बनाने पर मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह सिर्फ आपका आवाज़ उठाना है। इस नए बयानिए की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं, लेकिन उससे पहले शर्मनाक सरेंडर के चंद सेकंड सुन लें जो बहावल नगर पुलिस के सीनियर अफसर ने कहा है। जरा ये सुनिए शर्मनाक सरेंडर की दास्तान। बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है तो वो किसी से क्या कहता है? बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है तो वो किसी से क्या कहता है? जी, फौज के हाथों पुलिस की दुर्गत बनने को यह कहा जा रहा है कि बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मारता है तो क्या वो करता है। अब एक स्टेट नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये दो भाइयों की लड़ाई है, मतलब बाप का राज है। इस मुल्क का कोई बाप बना बैठा है और उसकी दो औलादें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, और उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। जबकि यह मामला रूल ऑफ लॉ का है, खुद को आइन और कानून से बालातर समझने का है और इदारों की इज्जत करने का है। तब भी इदारों की इज्जत करने का है जब वो इदारा पंजाब पुलिस ही क्यों ना हो, जो बदनामे जमाना इदारा है, जिससे माँ बहन बेटी कोई भी महफूज नहीं है, किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, फिर भी वो स्टेट का एक इदारा है और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। ऐसे ही इदारे बनते हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस क्यों बुरी है? क्योंकि रावलपिंडी में बैठा एक बादशाह जो रोटेशन पॉलिसी में 3 या 6 साल बाद और समटाइम्स 10 साल बाद आता है, वो अपने इशारों पर तमाम इदारों को चलाता है। ब्यूरोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है? हमें पता है कि रावलपिंडी में बैठा एक बादशाह अपनी पॉलिसी के तहत उन्हें चलाता है। पुलिस की भी यही खराबी की वजह है, सियासतदानों की खराबी और करप्शन की भी यही वजह है कि वो अपनी मर्जी से सबको चलाते हैं। क्योंकि अपनी मर्जी से चलाते हैं तो साथ इंसेंटिव भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सियासतदानों को कहा जाता है कि हमारी मर्जी से चलोगे, फॉरेन पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, किससे जंग लड़नी है किससे नहीं, बॉर्डर पे क्या करना है, फलां फलां। लेकिन फिर इतने सारे उनसे फायदे लेकर सियासतदानों को कहा जाता है कि थोड़ी बहुत करप्शन आप भी कर लें, हम आंखें बंद रखेंगे। तो इस तरह से ये एक नेक्सिस है। ऐसा ही ब्यूरोक्रेसी के साथ नेक्सिस है और यही पुलिस के साथ है। क्या वजह है कि पुलिस जब भी गलत काम करती है सिविलियंस के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ तो उनको बचाया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन अपने ऊपर बात आए तो उनका फेंटा लगाया जाता है, उनको औकात में रखा जाता है। क्या वजह है कि इमरान खान पे कातलाना हमले में मुलविस उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब चीजें सामने आती हैं कि किस तरह सीटीडी के एहलकारों ने क्या किया, फलां थाने के फलां बंदे ने क्या किया, कैसे वीडियोज रिकॉर्ड हुई, किस तरह से उसके बयान जारी हुए, तो इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाती, क्योंकि रावलपिंडी से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो बयान है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, तो आगे से क्या करता है? ये 24 करोड़ के मुंह पर एक थप्पड़ है कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम जो मर्जी करें, तुम्हारी हम मिल के बजाएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। एक तो ये है, और अपनी बेबसी दिखाते हुए पंजाब पुलिस के एक जवान ने इस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। मैं समझता हूं कि इस जबर के माहौल में इतना करना भी बड़ी बात है कि उसका चेहरा भी छुपा हुआ है, कोई उसका रैंक भी नहीं है, कोई बैज भी नहीं है, पता नहीं चलता ये कौन है, लेकिन उसने रिकॉर्ड एहतजाज करवाया है। उसके मास्क पर पाक आर्मी जिंदाबाद लिखा हुआ है। नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ दें, लेकिन सूरत हाल क्योंकि संगीन है। एक इदारा जिसके पास बंदूकें हैं और दूसरे इदारे के पास भी बंदूकें हैं, लेकिन एक इदारा जिसके पास टैंक हैं, मिसाइल हैं, वो उन पर हावी हो गया है सिर्फ बंदूकों वालों पर। यह है वो जंगल का कानून जिसका इस वक्त पूरे पाकिस्तान को सामना है। किस हद तक सामना है जरा ये सुने, फिर मैं आपको फौज के नए नैरेटिव के बारे में, नए बयानिए के बारे में बताता हूं। नाज़रीन इकराम, वो हामिद मीर जो रजीम चेंज ऑपरेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला है, आसमा शिराजी हों, हामिद मीर हों या चंद दीगर अफराद, ये सिंध हाउस में जाके लोटों के इंटरव्यू करते रहे, उनको ग्लोरीफाई करते रहे कि ये लोटे नहीं हैं बल्कि ये जमहूरियत के चैंपियंस हैं जिन्होंने इमरान खान की फाशिस्ट हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा किया। ये उनको जमहूरियत के चैंपियन करार देते थे। आज किस नतीजे पर पहुंचे हैं मैं समझता हूं
آپ ان کی اپنی زبانی سن لیں کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی یہ صرف شروعات ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے آگے جن کے 10 سالہ پلانز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کرنا کیا. یہ ذرا سنیں. نہ پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے, نہ کوئی فوجی حکومت ہے, لیکن گھٹن جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور سے زیادہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوسٹیج بن کے ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کسی نے ہوسٹیج بنا لیا ہے. ابھی تو جج جو ہے نا, 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے ہیں. جس دن یہاں پہ صحافیوں نے ججوں کی طرح خط لکھنا شروع کر دیا نا, تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. اس سے زیادہ میرے سے کیا بنوانا چاہیے. جی آپ نے سن لیا کہ ابھی ججوں نے یہ کہا ہے, جس دن صحافیوں نے بتانا شروع کر دیا پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایک ایک خبر, ایک ایک ٹکر, سب کچھ واٹس ایپ پہ آتا ہے اور میڈیا چلاتا ہے. میڈیا کو ایک لفظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. فیصلہ سازوں نے ایسے کنٹرول کر لیا ہے پورے میڈیا کو, اور جب ایسے کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو پھر انہیں لگتا ہے کہ اپنی مرضی کا ہم بیانیہ بنا لیں گے, کیونکہ یہ اب تک 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں, یا چلیں آج سے 2-3 سال پہلے کے دور میں رہ رہے ہیں. وہ کیا تھا, جو بھی فیصلہ سازوں کی طرف سے بیانیہ آتا تھا عوام اس کو آسمانی صحیفہ سمجھ کے قبول کر لیتی تھی, یقین کر لیتی تھی. لیکن ان 2-3 سالوں میں جو گراؤنڈ ریالٹی بدلی ہے اس کا ادراک وہاں نہیں ہو رہا. لونڈا لپاڑا جو ٹاؤٹ بھی ہے, جس کو پورا ایکسیس بھی ہے, وہ کہیں اپنی کسی ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پلس رپورٹ دی جاتی ہے. اور مجھے کیسے پتہ ہے, لوگ سوال کریں گے. ہمیں پتہ ہے آپ ٹاؤٹ ہیں, آپ کو اس لیے پتہ ہے. یہ جو پلس رپورٹ کی خبریں کر رہے ہیں نا, دے رہے ہیں نا, یہ بات میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ نیچے والے اوپر تک صحیح پلس رپورٹ نہیں جانے دے رہے, ورنہ ایسے پرواہ بھی, ویسے تو پرواہ بھی نہیں ہے عوام کی, لیکن یہ جانے بھی نہیں دے رہے. آل از اوکے رپورٹ جا رہی ہے اوپر, ورنہ اتنی ذلت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا جتنی آج گراؤنڈ میں ہو رہی ہے ایک ادارے کی. آپ کو جب پنجاب پولیس سے بھی نیچے کر دیا گیا ہو عوام کی نظر میں, تو کم از کم کچھ فرق پڑتا ہے اور آپ کو کریکٹیو میئرز لینے پڑتے ہیں. کریکٹیو میئرز لینے کا دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا, الٹا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. 2 خبریں آپ کو دکھاتا ہوں. فوجی وردی پہنے کچھ افراد کا تھانے میں اہلکاروں پر شدید تشدد. یہ اب کنفیوز کرنے والا نیا بیانیہ آیا ہے کہ جی کچھ لوگوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھیں. اگلا بیانیہ یہ ہوگا کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے, انہوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھیں اور انہوں نے پولیس کی ٹھکائی کر دی, یہ فوجی نہیں تھے. اس کی میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون کی خبر لگتی ہے, اور یہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دا پنجاب پولیس censured fake propaganda after videos showing men in army uniforms allegedly assaulting police officials in Bahawalnagar went viral a day earlier on social media. تو اس کو فیک پروپوگنڈا کہا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مبینہ طور پر فوج کے یونیفارم میں تھے جنہوں نے مبینہ طور پر پولیس پر تشدد کیا. حالانکہ ہر چیز موجود ہے گراؤنڈ پر, ہر چیز کی ویڈیو موجود ہے, اس کو مبینہ اور پروپوگنڈا کہا جا رہا ہے. سو اب یہ نیا بیانیہ فیصلہ سازوں کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فوجی وردی میں کچھ لوگ تھے, اور 5th جنریشن وار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کنفیوز کر دو سب کو. کبھی بھی پکی بات لوگوں کو پتہ نہ چلنے دو, اتنا کنفیوز کر دو کہ کویسچن مارک کھڑا ہو جائے, تاکہ لوگ سوال کرنا شروع کر دیں کہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں, شاید ایسا ہی ہو. تو یہاں پہ یہی آپریشن کیا جا رہا ہے. لیکن یہ آج سے 2-3 سال پہلے کر رہے ہیں. میں 90 کی دہائی کا نہیں کہتا, 3 سال پہلے واقعی میں یہ جو کہتے تھے لوگ مان لیتے تھے, بلکہ لوگ کہتے ہیں اچھا کیا پنجاب پولیس کی ٹھکائی کی ہے. لیکن ان 2-3 سالوں میں گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں, لوگوں نے حقائق دیکھ لی ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس کیوں ٹھیک نہیں ہے, اب لوگوں کو پتہ ہے بیوروکریسی کیوں ٹھیک نہیں ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے ٹیکس ریفارمز اس ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ سب سے بڑی بزنس اینٹیٹی پاکستان میں وہ ادارہ ہے جو خود کو قانون اور آئین سے اوپر سمجھتا ہے. سب سے بڑی بزنس اینٹیٹی وہ ہے. کچھ لوگ تو بات کرتے ہیں کہ شاید ان کا بزنس $100 بلین کراس کر چکا ہے. بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بلینز آف ڈالر کا پروفٹ ان کا 1 سال میں ایک ادارہ دے رہا ہو تو کتنا بڑا بزنس ہے. اب جو اتنی بڑی بزنس امپائر ہے, وہاں پہ ٹیکس ریفارمز نہیں ہو سکتے, وہاں پہ پراپرٹی ریفارمز نہیں ہو سکتے. ہمیشہ یاد رکھیں, شبر زیدی نے بھی بتایا تھا کہ میں نے جب پراپرٹی کے ریٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی, ڈی سی ریٹ کی بجائے FBR ریٹ کے ساتھ اس کو نتھی کیا,
تو انہوں نے بتایا کہ انہیں پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے لوگ بیچ میں پھنس جائیں گے، کاروبار ہی ٹھپ ہو رہا ہے۔ تو جب ملک کے سب سے طاقتور ادارے کا بزنس انٹرسٹ ہوگا تو ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا تاریخ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا کاروبار تھا، کپڑے کی دکان تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کی دکان ہوگی، تو کوئی کیسے جرت کرے گا اس بازار میں کسی اور دکان پر جانے کی، سب آپ کی دکان سے لینے پر خود کو مجبور سمجھیں گے۔ تو انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، تالے لگا دیے۔ اب جب ریاست طیبہ بنانے والے لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا کوئی تصور نہیں بلکہ ریاست طیبہ کا ہے، تو جو لوگ ریاست طیبہ والے ہیں، جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں، ملک بھی چلا رہے ہیں، اصل حکمران بھی ہیں، لیکن بزنس بھی سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیسے کوئی کمپیٹیٹر ان کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پاکستان میں مقابلے کی فضا ہی نہیں بننے دی جاتی۔ تو یہ ہے وہ بزنس انٹرسٹ جس کی وجہ سے پاکستان کیپچر کیا ہوا ہے، اور اب ریکارڈنگ پر قبضہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، مریم نواز اور نواز شریف ذلت کی کتنی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں کہ 3 دن ہو چکے ہیں ایک واقعہ ہوا، پنجاب کی فارم 47 والی وزیر اعلیٰ نے ایک لفظ نہیں بولا، پر اسرار خاموشی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز 9 مئی کا واویلا مچاتے ہیں، مگر یہاں خاموش ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کمپرومائز ہوتے ہیں، جب آپ نے اپنی روح کو شیطان کے پاس گروی رکھوا کے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، تو آپ شیطان کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکال سکتے۔ یہاں پہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ اپنی روح گروی رکھوا کے یہ سب کچھ حاصل کیا گیا، اس وجہ سے ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔